بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل صحت کی بات میں۔ جیسے کہ ہم پہلے تمام بہنوں کو یہ سمجھا چکے ہیں کہ سب سے پہلے جو مرحلہ ہے سی ایچ آئی کی ریکروٹمنٹ کے بعد کہ آپ نے اپنا سی ایچ آئی کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور اپنا ایریا مارک کرنا ہے۔ ایریا مارک کرنے کے لیے آپ کو پولیو کا مائکرو پلان، آپ کا یو سی ایم او، ایل ایچ ایس، ایل ایچ ڈبلیو، اسکول ہیلتھ نیوٹریشن سپروائزر ہیلپ آؤٹ کریں گے، اور آپ کا ایریا ڈیمارک کروانے کے بعد ڈپارٹمنٹ اس پہ پارسلنگ کرے گا، جس کے بعد ہم نے ہاؤس ہولڈ کی رجسٹریشن کرنی ہے۔ جب ہم یہ تمام مراحل کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد ہمارا فیلڈ کا کام سٹارٹ ہوگا کہ سی ایچ آئی نے فیلڈ کے اندر کام کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو سی ایچ آئی کو یہ پرپس سمجھنا چاہیے کہ گورنمنٹ نے سی ایچ آئی پروگرام کیوں لانچ کیا ہے۔ سی ایچ آئی کی اس سارے کمیونٹی ہیلتھ جو ہم کمیونٹی کی صحت کو بہتر کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کی کیا امپورٹنس ہے کہ گورنمنٹ نے یہ پروگرام کیوں لانچ کیا، سی ایچ آئی کی اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے، کون سے وہ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں جو کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز سے گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہوگی اور لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تمام جو انڈیکیٹرز ہوں گے ایک پروفیشنل ایتھکس کے ساتھ، اچھے بیہیویئر کے ساتھ، جو ہے نا، جو لوگ بھی ہم سے یہی ایکسپیکٹ کریں گے اور گورنمنٹ بھی ہم سے یہی ایکسپیکٹ کرتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مہارت کے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ، اور انشاءاللہ ٹریننگ میں آج کے اس لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کمیونیکیشن سکلز بھی آپ کی بہتر کریں، آپ کو بتا سکیں کہ کس طریقے سے وہ کون سا ایسا طریقہ کار ہوتا ہے جب ہم کسی سے بات کرتے ہوئے اگر وہ طریقہ کار اپناتے ہیں تو جو ہم جس سے مخاطب ہوتے ہیں اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ اپنے پرابلمز ہمارے ساتھ شیئر کرے، اور ایکوریٹ جو انفارمیشن ہم اس سے لینا چاہتے ہیں وہ انفارمیشن ہمارے ساتھ وہ شیئر کرے۔ اور سب سے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ سی ایچ آئی کی ٹول کٹ کیا ہوتی ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سی ایچ آئی کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ لرننگ آبجیکٹیوز ہیں، جیسے کہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے کہ آپ نے اپنا پرپز انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور گورنمنٹ کیوں سی ایچ آئی کو جو ہے نا وہ لانچ کر رہی ہے، آپ کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی، بیہیویئر، کمیونیکیشن سکلز اور ٹول کٹ۔ سب سے پہلے ہم اگر بات کرتے ہیں کہ پرپز اینڈ اسٹرکچر آف دا سی ایچ آئی پروگرام، کہ کیا پرپز ہے، کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے۔ بیسیکلی سی ایچ آئی کی گورنمنٹ کو ضرورت اس لیے پڑی کہ ہماری 63% جو آبادی ہے وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے۔ رورل کا مطلب کہ دیہاتوں کے اندر، قصبوں کے اندر، مطلب شہر سے ہٹ کے ہماری ٹوٹل آبادی کا 63% حصہ رورل ایریاز میں رہتا ہے۔ پھر اس رورل ایریا میں جو 35% لوگ ہیں جو ہمارے بنیادی مراکز صحت یا کوئی بھی سرکاری ہاسپٹل ہے تو وہ اس کے ریڈیس سے 5 کلومیٹر دور رہتے ہیں۔ لیٹ سے کہ ایک بستی میں بنیادی مرکز صحت ہے جو صحت کی سہولیات دے رہا ہے، تو 35% لوگ اس سے 5 کلومیٹر دور رہتے ہیں۔ 5 کلومیٹر کا مطلب ہے کہ کم از کم کوئی 1 گھنٹہ پیدل چل کے آپ کو وہاں پہ پہنچنا پڑے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ ان تمام مشکلات کی وجہ سے، پھر جیسا کہ ہم پہلے یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ 47% لوگ ایسے ہیں جہاں پہ ایل ایچ ڈبلیوز نہیں ہیں۔ یہ سارے جو مسئلے مسائل ہیں ان کی وجہ سے لو کوریج ہوتی ہے، لو اویئرنیس ہوتی ہے۔ آپ کی پریگننٹ وومن جو ہے ان کی صحیح کیئر نہیں ہوتی۔ جو پریگننٹ وومنز ہوتی ہیں وہ آفٹر جو ڈیلیوری ہوتی ہے فیملی پلاننگ کی سروسز ان کو نہیں مل سکتی۔ برتھ سپیسنگ نہیں ہوتی کہ بچوں میں وقفہ نہیں ہوتا۔ بچوں میں وقفہ نہ ہونے کی وجہ سے 40% ہمارے جو بچے ہیں وہ سٹنٹنگ کا شکار ہیں، اور 28% اپنے ویٹ سے کم پیدا ہوتے ہیں بیچارے، کہ جو ایک نارمل ویٹ ہے کہ جی 2.5 کلو گرام کا بچہ جو ہوگا اس سے زیادہ بچہ نارمل ویٹ کا ہوتا ہے، تو 28% بچے ہمارے وہ بیچارے ویٹ ان کا کم ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہ نیڈ ہے جس کی وجہ سے سی ایچ آئی کی ضرورت پڑی ہے۔ گورنمنٹ نے سوچا کہ ہم یہ گیپ فل کریں تاکہ ہماری جو ماں ہے اس کو ہم کوالٹی کی اے این سی پرووائڈ کر سکیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کوالٹی کی ہم سروسز دے سکیں، اس کی نیوٹریشن کو ٹھیک کر سکیں، پی این سی ٹھیک کر سکیں، لوگوں کے اندر ہم جو فیملی پلاننگ کی سروسز ہیں ان کو متعارف کروائیں، لوگوں کی ہائیجین ٹھیک کریں،
اور سب سے امپورٹنٹ یہ دیکھیں کہ جو نیئر بائی ہیلتھ فیسلٹی 5 کلومیٹر کے ریڈیس کے اوپر ہے، اگر ہر 3500 گھرانوں پہ کی آبادی پہ ایک سی ایچ آئی ہوگی تو ایک سی ایچ آئی جو ہے نا وہ کتنی قریب ہوگی، اور یہ سروسز لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ ریئلٹی میں کتنے قریب پہنچ جائیں گے. تو یہ وہ ایک امپورٹنٹ انڈیکیٹر تھا جس کو گورنمنٹ نے سمجھا، اور سی ایم پنجاب کا وین تھا کہ لوگوں کو جو سروسز ہیں وہ ان کے ڈور سٹیپ پہ دی جائیں. جو کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کا پروگرام ہے یہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ نے انیشیٹ کیا ہے. انیشلی 4 ڈسٹرکٹس میں ہوا، اور یہ مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز کا پارٹ ہے. 20,000 سے زیادہ سی ایچ آئی جو ہے نا جی ہائر ہو رہی ہیں، اور یہ پریونٹیو کیئر کو، ارلی ڈیٹیکشن آف ڈیزیز کو، کمیونٹی انگیجمنٹ کو انہینس کریں گے، جس سے اوورآل کیا ہوگا کہ لوگوں کی صحت بہتر ہوگی، انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ کم ہوگا، میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ کم ہوگا. تو وی این جو ہے وہ بہت براڈ ہے، اور انشاءاللہ اس لیکچر کے اس پریزنٹیشن کے اینڈ پہ ہم یہ کلیئر کر چکے ہوں گے کہ سی ایچ آئی کے آنے سے پہلے اور سی ایچ آئی جب اپنا کام سٹارٹ کریں گی تو انشاءاللہ جو انڈیکیٹرز ہیں پنجاب کے اندر وہ بڑے بہترین ہو جائیں گے. یہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارا ویژن کیا ہوگا، ہماری پرپز کیا ہے. برنگ ہیلتھ سروسز کلوزر ٹو فیملیز، ڈور ٹو ڈور ہم سروسز دیں گے، لوگوں کی ہیلتھ کیئر ایکسیس ایزی ہو جائے گی، اویئرنیس آئے گی، کمیونٹی کا ٹرسٹ انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے، میٹرنل چائلڈ اور فیملی ہیلتھ کے اوپر کام کریں گے. ہماری سب سے جو امپورٹنٹ سی ایچ آئی کی طاقت ہے وہ یہ ہے کہ ایل ایچ ڈبلیوز آلریڈی بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں، تو لوگوں کو اس کمپوننٹ کے بارے میں اویئرنیس ہے کہ گورنمنٹ کا ایک بندہ ضرور ہوتا ہے کمیونٹی لیول پہ، کچھ جگہوں پہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ فل ہو جائے گا سی ایچ آئی. اور گورنمنٹ نے جو ریسنٹلی بنیادی مراکز صحت آؤٹ سورس کیے جن کا بہت ہی میجیکل رزلٹ آیا، مریم نواز ہیلتھ کلینکس، جس پہ لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ ہوا، ہماری او پی ڈی انکریز ہوئی، ڈیزیز برڈن کم ہوا، آؤٹ ریچ ویکسینیشن ٹیمز کام کرتی ہیں، کمیونٹی آنرشپ تھرو ٹرسٹڈ لوکل سی ایچ آئیز، اور آپ لوگ لوکل ہیں، اسی آبادی کے ہیں، وہی لینگویج ہوگی، تو انشاءاللہ کوئی بیریئرز نہیں ہوں گے اور یہ پروگرام بہت بہترین طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا. اب جب آپ لوگ فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کا آبجیکٹو کیا ہوگا؟ آپ نے ارلی ڈیٹیکشن کو جو ہے نا جی وہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ جیسا کہ ہمارے تو ایمان کا ایک حصہ ہے نا کہ جی جو احتیاط ہے وہ علاج سے بہتر ہوتی ہے، تو آپ نے لوگوں کو احتیاط بتانی ہے. ہر چیز جو کمیونٹی لیول کے اوپر ہو سکتی ہے آپ نے اس کی احتیاط بتانی ہے اور پھر ارلی ڈیٹیکشن کرنی ہے. لیٹ سے کہ گاؤں کے لیول پہ ایک سی ایچ آئی ہیں اور سی ایچ آئی فلی اکوپڈ ہے اس ٹریننگ کے بعد. اوبیسلی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ڈفرینٹ موڈیولز ہیں، ہم ہر موڈیول میں آپ کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے، اور ایٹ دا اینڈ آف دیز موڈیولز آپ انشاءاللہ ایک بڑی اسٹرانگ، آپ ویسے بھی نالج رکھتی ہیں تو ہمارے پریونٹیو کیئر کے بارے میں بھی آپ کا بڑا اسٹرانگ نالج ہو جائے گا. لیٹس سے کہ ہم ایک سی ایچ آئی کو یہ سکھا دیتے ہیں اور وہ سیکھ جاتی ہے کہ نمونیا کو ڈائگنوز کس طریقے سے کرنا ہے. جب ایک ہماری بہن سی ایچ آئی نمونیا کو 1 سال سے کم بچے میں پہلے دوسرے دن ہی ڈائگنوز کر لے گی، ارلی ڈیٹیکٹ کر دے گی اور برج کرے گی کہ وہ اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے ان کو کمیونٹی جو مریم نواز ہیلتھ کلینک ہے اس کے اوپر ریفر کرنا ہے، اس سے فردر آگے ایڈوانس ٹریٹمنٹ کے لیے ٹی ایچ کیو ریفر کرنا ہے، کیونکہ آپ کے ریفرل لنکیجز بھی ڈیولپ ہوں گے. ہوگا کیا کہ ہم نے اس بچے کی جان بچا لی. ورنہ کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جی متس ہوتے ہیں، عورتیں گھروں کے اندر ٹریٹ کرتی رہتی ہیں، 40 دن تک تو بچے کو باہر نہیں نکالتی، تو جب ہاسپٹل میں وہ بچہ پہنچتا ہے تو وہ بیچارہ آکسیجن ڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ ایڈوانس سٹیج پہ ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے جی وہ بیچاروں کی ہماری انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو آپ نے ارلی ڈیٹیکشن کو اسٹرینتھن کرنا ہے. نہ صرف نمونیا، آپ نے ہماری چھوٹی جو بہنیں ہوں گی، ہماری خواتین جو ہیں مائیں ہیں، آپ نے بریسٹ کینسر کی اسکریننگ کے بارے میں بتانا ہے، سروائکل کینسر کی اسکریننگ کے بارے میں بتانا ہے. تو خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ارلی ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے. آپ نے کمیونیکیبل ڈیزیز، ایسی بیماریاں جو ایک بندے سے دوسرے بندے کو پھیل جاتی ہیں، جس طرح لیٹ سے کہ کرونا آیا تھا، کووڈ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا اس میں علامات ہوتی ہیں. تو آپ نے ہر چیز جس کا ہم آپ کو بتائیں گے ارلی ڈیٹیکٹ کرنا ہے، اس کو رپورٹ کرنا ہے اور پھر اس کا رسپانس کرنا ہے. فردر ہم اس کو ڈیٹیل میں پھر پڑھ لیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کے اندر آپ نے ہیلدی بیہیویئرز لے کے آنے ہیں. ابھی کیا مسئلہ ہے کہ دیکھیں
اگر ہم ان علاقوں کے اندر جائیں جو LHW کورڈ ہیں تو وہاں پہ لوگوں کی ہائیجین بھی بہتر ہے، نیوٹریشن سٹیٹس بھی بہتر ہے، بچوں میں ویکسینیشن بھی ملتی ہے اور بچوں میں فیملی پلاننگ، کپلز میں فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ بھی ملتا ہے۔ جیسے ہی ہم ان کورڈ ایریا میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہائیجین بہت پور ہوتی ہے، نیوٹریشن بہت پور ہوتی ہے، ٹیکے بچوں کو حفاظتی نہیں لگے ہوتے، اور برتھ اسپیسنگ بہت کم ہوتی ہے کہ جی ایک بچی جس کی عمر 21 سال ہے، 21 سال سے اس کی شادی جو ہے وہ 19 سال میں ہوئی تھی، تو 21 سال تک اس کے 3 بچے ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ اس کی اپنی باڈی جو گروتھ کر رہی ہے اس کو بھی اس تمام وٹامنس کی اور طاقت کی ضرورت ہے، وہ بچے بھی اس میں سے ہیں، تو ایک سیلف ڈیفنس میکانزم ہوتا ہے، وہ بھی انیمیا کا شکار ہو جائے گی اور بچے بھی سٹنٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے ان 3500 گھرانوں میں جو 3500 کی آبادی جو آپ کو ایلوکیٹ ہوگی، آپ نے اس کے اندر پریگننٹ عورتوں کو ڈھونڈنا ہے، ان کو رجسٹر کرنا ہے، ان کی ANC کروانی ہے، ان کی ڈلیوری سیف برتھ اٹینڈنٹ کے پاس کروانی ہے اپنے ہاسپٹل پہ، آپ نے ان کی PNC کرنی ہے۔ ان تمام چیزوں سے آپ نے ماں اور بچے کی جو اموات کی شرح ہے اس کو کم کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں پاسبل تب ہیں جب آپ کمیونٹی کا، بیسیکلی جن لوگوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، جب تک آپ ان کا ٹرسٹ نہیں جیتیں گے، آپ یہ سروسز بہتر طریقے سے دے نہیں پائیں گے۔ آپ یہ سروسز بہتر طریقے سے دے نہیں پائیں گے تو ہوگا کیا کہ ہم وہ جو ریزلٹس لینا چاہتے ہیں وہ ریزلٹ نہیں لے پائیں گے۔ تو ہمارا ریزلٹ جو ہے وہ کسی کی زندگی بچانا ہے۔ تو دیکھیں ہماری ایک پازیٹیو اپروچ سے ہم لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بچائیں گے۔ آپ نے ایکوریٹ ریکارڈ کرنا ہے، ڈیٹا بالکل فرض نہیں کرنا۔ لیٹ سے کہ میں خاتون ہوں، آپ میرے گھر آئی ہیں، میں پریگننٹ ہوں، آپ نے میرا بلڈ پریشر نہیں لیا اور اس کے اندر اگر ڈال دیا آپ نے نارمل، ہو سکتا ہے میرا بلڈ پریشر زیادہ ہو۔ میرا ریکارڈ اگر آپ اس کے اندر ڈالیں گی تو جب میں ڈیلیوری کے لیے کہیں جاؤں گی، جب وہ میرا ریکارڈ دیکھیں گے تو انہوں نے اس کے اکارڈنگلی پلاننگ کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے خون کی کمی ہو سکتا ہے میرا ہیپاٹائٹس C پازیٹیو ہو۔ آپ اگر وہ ریکارڈ پراپر طریقے سے اپڈیٹ نہیں کریں گی تو جو نیکسٹ سٹیپ ہے یا آپ ہیں تو ڈیسیژن اس کا صحیح نہیں ہو سکے گا۔ تو ہمارا ایک ایک سٹیپ میٹر کرتا ہے، اور اگر گورنمنٹ کو کوئی ایمرجنسی رسپانس میں ہماری ضرورت پڑتی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ نیکسٹ مینولز میں دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو اکوپ کیا جائے گا۔ تو یہ وہ امپورٹنٹ آبجیکٹیوز ہیں CHI کے پروگرام کے، جس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ CHI جو ہوگی اس علاقے کا فرسٹ پوائنٹ ہوگی، مطلب کوئی پریگننٹ ہوتا ہے اس علاقے میں تو ہماری CHI فرسٹ پوائنٹ ہوگی جو کہ فیملی کو گائیڈ کرے گی کہ یہ ANC ہے، ANC میں ہم نے اس ہاسپٹل سے کروانا ہے، یا میں بھی ANC کر دیتی ہوں، آپ نے اس کا کوالٹی کا ANC کرنا ہے، لوگوں کی ہیلتھ ایجوکیشن کرنی ہے، اور جو پریگننٹ خواتین ہوں گی ان کو بیسک سروسز دینی ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی جو آپ کی آبادی ہے، ہمارے پاس جو ٹول کٹ ہوگی، ہم شوگر چیک کر سکتے ہیں، ہم کسی کو اگر ڈی ہائیڈریشن ہے ORS دے سکتے ہیں، ہم فرسٹ ایڈ کر سکتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کر سکتے ہیں، HB چیک کر سکتے ہیں۔ تو ہماری جو کٹ ہوگی ہم اس کو آپ کو فلی اکوپ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو پریونٹیو کا پروگرام ہوتا ہے، جس طرح EPI ایکسٹینڈڈ پروگرام آف ایمیونائزیشن، اس کو ایکسٹینڈڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کل کو کسی اور بیماری کی ویکسین آ جاتی ہے اور گورنمنٹ اس کو اگر اس شیڈیول کے اندر شامل کرتی ہے تو اس لیے یہ ایکسٹینڈ ہوتا رہتا ہے۔ کبھی 8 تھے، 9 تھے، 10 تھے، 11 اور 12 ہو گئے۔ HPV کی ویکسین آئی ہے، اب HPV بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی، تو 13 بیماریوں کے خلاف ہم ویکسین لگانا شروع کر دیں گے، اور ابھی 12 کے خلاف ہم لگا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ایمیونائزیشن کا چیپٹر ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ آپ نے EPI کو سپورٹ کرنا ہے، پولیو کی کیمپینز میں کام کرنا ہے، آپ نے یہ ساری چیزیں جو کرنی ہے نا جی، اس میں کمیونٹی کا اور آپ کا رابطہ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ کمیونٹی اور آپ کے درمیان پازیٹیو رابطہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کرنے سے جو پبلک ہیلتھ کی سرویلنس ہے، اس کے انڈیکیٹرز ہیں، یہ امپروو ہو جائیں گے، اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں انشاءاللہ ہم فلی اکوپڈ ہوں گے اور یہ تمام چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کی کہ ہم نے ماں اور بچے سے ریلیٹڈ جو ہے نا جس سروسز پہ فوکس کیا کہ ANC کرنا ہے، PNC کرنا ہے، ہم نے جو اناملی سکینز کروانے ہیں، بچہ پیدا ہوگا بریسٹ فیڈنگ پہ رکھنا ہے، ہم نے بچے کی گروتھ کو مانیٹر کرنا ہے، سٹنٹنگ نہیں ہونے دینی، ہم نے بچے کو اوور ویٹ ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ دینی ہے، ہم نے فیملی پلاننگ کی سروسز دینی ہے، ہم نے کمیونیکیبل ڈیزیزز
جو ایک بندے سے دوسرے بندے تک پھیل سکتی ہیں، انفیکشیس ڈیزیزز بیسیکلی جو بیکٹیریا، وائرس، فنگس ان جراثوموں کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہم نے ان کو پھیلنے سے منع کرنا ہے. ہم نے لیٹ سے کہ جیسے ایک ہم کہتے ہیں کہ بچے کو موشن لگ گئے، کتنے نارمل ہوتے ہیں، اور یہ موسٹلی انفیکشیس ڈائریا ہوتا ہے. آپ اس کو روک سکتے ہیں اگر آپ ماں کو سمجھائیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں، بچے کے ہاتھ دھونے ہیں، صاف پانی پینا ہے. اگر دودھ اس کو پلا رہی ہیں اور دودھ میں آپ کو پانی مکس کرنا پڑتا ہے تو صاف پانی ابال کے جو ہے جی آپ صاف پانی استعمال کریں. کسی کو اگر کوئی ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے تو آپ اس کو ماسک کا مشورہ دیں گے. اسموک جیسے آ جاتی ہے، اسموک میں آپ ان کو ماسک کا مشورہ دیں گے. اس کے علاوہ جتنی ٹی بی ہوتی ہے، ٹی بی کا آپ سمجھائیں گے کہ جی ماسک پہننا ہے، آپ اپنی ایک ڈسٹ بن علیحدہ رکھیں جس میں مریض تھوکتا ہو، ہر جگہ نہ تھوکتا رہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھائیں گے، پڑھائیں گے. آپ فلی اکوپڈ اور نالج آ جائے گا آپ کو کہ ڈیزیز کو پریونٹ کیسے کرنا ہے، کنٹرول کیسے کرنا ہے. کمیونیکیبل ڈیزیزز کو، کمیونیکیبل کا مطلب ہے ایک سے دوسرے بندے کو کمیونیکیٹ جیسے ہم کرتے ہیں، کمیونیکیبل کہ ایک سے دوسرے بندے کو جو لگ سکتی ہیں انفیکشیس ڈیزیزز ہوتی ہیں. اور نان کمیونیکیبل ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں جس میں ایک سے دوسرے بندے کو چھونے سے لگ نہیں سکتی. جس طرح ایک بندے کو شوگر ہے تو میں اس کو چھوؤں گا تو مجھے شوگر تو نہیں ہو جائے گی. کسی کو بلڈ پریشر ہے، میں اس کو چھوؤں گا مجھے بلڈ پریشر تو نہیں ہو جائے گا. کسی کو ایزدما ہے، سانس کا مسئلہ ہے. تو یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہوتی ہیں. لیکن CHI اگر گھر میں وہ لوگ جن کو یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اگر ان کو اسکرین کر کے ٹائملی ان کو ریفر کر دے گی تو بھی ہم کیا کریں، لوگوں کی زندگیاں بچا رہے ہوں گے. ان شارٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ جو CHI ایز اے CHI نا جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر ہیں، یو آر اے سورس آف ہوپ فار یور کمیونٹی، کہ آپ اپنی اس کمیونٹی کے لیے ایک ہوپ ہیں. آپ جتنے وزٹ کریں گے، آپ جو میسج شیئر کریں گے، وہ آپ کی کمیونٹی کے لوگوں کی زندگی میں ایک بہترین مستقبل اور ایک مضبوط مستقبل جو ہے ہم آنے والی اپنی آبادی کا جو ہے نا جی وہ اس کی بنیاد رکھ رہے ہوں گے. تو یہ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں CHI کی. جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ ایز اے CHI وی آر اے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر اینڈ اے سورس آف ہوپ فار یور کمیونٹی. ایوری وزٹ یو میک، ایوری میسج یو شیئر اینڈ ایوری لائف یو ٹچ plays a part in building a healthier and stronger future. ہم ڈیزیز پریونشن کا ہم نے بات کر لی کہ کس طرح ہم نے بیماری روکنا ہے، اس پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے. ماں اور بچے کی صحت میں ہم نے کیا کرنا ہے، چھوٹے بچوں کی ہم نے کیئر کس طریقے سے کرنی ہے. فیملی پلاننگ بھی ہم کریں گے. واش، یہ لفظ آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا. واش کا مطلب ہوتا ہے واٹر اینڈ سینیٹیشن اینڈ ہائیجین، کہ صاف پانی پینا ہے. سینیٹیشن جو ہے ڈسپوزل وہ ٹھیک ہونا چاہیے. ہائیجین جو پرسنل ہائیجین ہے کہ ہاتھ دھونے ہیں ہم نے، ہماری ہائیجین ٹھیک ہونی چاہیے. اس سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جن کو ہم کم کر دیتے ہیں. نیوٹریشن اینڈ فوڈ سیفٹی، کہ آپ نے بڑوں کی نیوٹریشن کیسے ہونی چاہیے، فوڈ سیفٹی کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. نان کمیونیکیبل ڈیزیز پریونشن NCD، اس کے اوپر ہم فردر ہمارا ایک لیکچر ہوگا. کمیونیکیبل ڈیزیز پہ کمیونٹی ہیلتھ ایجوکیشن کے اوپر. تو یہ بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں ڈیزیز پریونشن اینڈ کنٹرول، ہم آلریڈی اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم نے ڈیزیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اگلے چیپٹرز میں ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے مختلف ڈیزیزز کو مختلف طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. لیکن آپ نے جو ڈیزیز آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے سسپیکٹڈ، آپ نے اس کو ضرور رپورٹ کرنا ہے، جو کہ آپ کے ٹیبز اور جو آپ کو اپلیکیشنز دی جائیں گی CHI کی، یہ سارے موڈیولز اس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہوں گے. اب دیکھیں ڈیزیز پریونشن میں کہ ڈیزیز کو کیسے آپ نے پریونٹ کرنا ہے، مطلب ہونے سے ہی روکنا ہے آپ نے. جب آپ کسی بیماری کو نہ ہونے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری نہ ہو، تو اس کے دو ہی طریقے ہیں. ایک تو اگر اس کے خلاف مارکیٹ میں گورنمنٹ کے پاس ویکسین اویلیبل ہے تو آپ انشور کریں کہ مقررہ وقت کے اوپر اس بچے کو، اس عورت کو وہ ویکسین لگ جائے. ہماری پریگننٹ عورتوں کو ٹیٹنس لگتی ہے، ہمارے جو بچے ہیں ان کو جو ہے نا جی 12 مختلف بیماریوں کے، کمیونیکیبل ڈیزیزز کے، خطرناک بیماریوں کے مفت گورنمنٹ آف پنجاب انجیکشنز فراہم کرتی ہے، جس کو ہم روٹین امیونائزیشن کہتے ہیں، کہ حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کروائیں تاکہ آپ کے بچے ان بیماریوں سے تو بچ جائیں نا جن کی ویکسین اویلیبل ہے. باقی جو آپ کی
کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ کس طریقے سے بیماری ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہے. آپ لوگوں کو ماسک پہننے کا بتائیں، آپ لوگوں کو ہاتھ دھونے کا بتائیں، آپ لوگوں کو سینیٹیشن کا بتائیں، آپ لوگوں کو صاف خوراک کھانے کا بتائیں، آپ لوگوں کو گھر میں پکا کے کھانے کا بتائیں، آپ لوگوں کو ہاتھ دھونے کا بتائیں. ہم جتنا زیادہ پریونشن کے اوپر کام کریں گے نا تو اتنا ہی ہم اپنی کمیونٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. پروموٹ آئسولیشن. لیٹ سے کہ آپ کے گھروں میں یا ہمارے گھروں میں ایک بندے کو کرونا ہوتا تھا اور اگر ہم اس کو ایک کمرے میں آئسولیٹ نہیں کرتے تھے تو ہوتا کیا تھا، پورا کا پورا گھر جو ہے نا جی وہ پازیٹیو ہو جاتا تھا. اور پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ ایج کے لوگ ایک گھر میں موجود ہوتے ہیں تو وہ بزرگ یا وہ چھوٹے بچے جن کی امیونٹی تھوڑی سی ویک ہوتی تھی تو وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے تھے. آپ نے ماسکیٹو کنٹرول، اس کے اوپر ہم کریں گے. میٹرنل نیو بورن ہیلتھ کے اوپر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کہ کب ANC کرنا ہے، TD کب کرنا ہے، پوسٹ نیٹل وزٹ کب کرنا ہے، ہیلدی پریگننسی کیا ہوتی ہے، اسکل ڈیلیوری کیا ہوتی ہے، PNC ڈینجر سائن. پھر انفنٹ چائلڈ اینڈ ہیلتھ کے اوپر کریں گے. فیملی پلاننگ اینڈ ریپروڈکٹیو کے اوپر کریں گے. واش پہ کریں گے. نیوٹریشن اینڈ فوڈ سیفٹی کے اوپر کریں گے. اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز پریونشن، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. یہ بیسیکلی 7 ایریاز ہیں جس کے اوپر ہماری CHI جو ہے وہ کام کرے گی فیلڈ میں. سب سے پہلے ڈیزیز، بیماری کو پریونٹ کرنا ہے، ہم نے کنٹرول کرنا ہے. بچے کی صحت کے ریلیٹڈ جتنے انڈیکیٹرز ہیں ان پہ فوکس کرنا ہے. ماں اور نیا جو پیدائش والا بچہ ہے اس کی صحت کے بارے میں ہم نے فیصلے لینے ہیں. فیملی پلاننگ کرنی ہے ہم نے. واش کے انڈیکیٹرز دیکھنے ہیں ہم نے. نیوٹریشنل فوڈ سیفٹی دیکھنی ہے ہم نے. NCD پریونشن. یہ 7 انڈیکیٹرز ہیں جو کہ ہم نے کرنے ہیں. اب میری تمام CHI بہنوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہم یہ انڈیکیٹر صرف ایک صورت میں اچیو کر سکتے ہیں جب ہم جن لوگوں کے لیے کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ ہم اپنا ٹرسٹ بلڈ کریں ان کے اوپر. ہم اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کریں. ہم کمپیشنیٹ ہوں. ہمارے اندر رسپیکٹ ہو، ان کے کلچر کی رسپیکٹ ہو. ہمارے اندر سیکھنے کی جو ہے نا وہ ویلکمنگ ہو، ہم ولنگنیس ہو کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں. آپ کی پرابلم سالونگ ایبلٹی ہو کہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ کے پاس پریکٹیکل سلیوشن اس کا موجود ہو. آپ کی اپنی انٹیگریٹی جو ہے نا اس کو آپ نے فیلڈ میں رکھنا ہے اور کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کمیونٹی کا ٹرسٹ جو ہے نا جی ہم وہ کھو دیں. موٹیویٹ رہنا ہے آپ نے بالکل، اور آپ نے انیشیٹوز لینے ہیں اپنی کمیونٹی کے اندر جس سے لوگوں کا ہم ٹرسٹ جیت سکیں اور ہم یہ تمام کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکیں. یہ وہی کوڈ آف کنڈکٹ اینڈ ایتھکس ہیں کہ ہم نے رسپیکٹ، ڈگنیٹی، نان ڈسکریمنیشن کہ جی میں نے مرد کو نہیں چیک کرنا، میں نے عورت کو چیک کرنا ہے، میں نے لنگڑے کو نہیں چیک کرنا، میں نے اندھے کو چیک نہیں کرنا. ہمارے لیے وہ 3500 لوگ میٹر کرتے ہیں، چاہے وہ جس مذہب سے ہیں، چاہے وہ جس رنگ سے ہیں، چاہے ان کو جو بھی ڈسیبلٹی ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہیں. ہم انشاءاللہ اپنے اس مینول میں جو سیکھیں گے ہم ان کو وہ سروسز پرووائڈ کریں گے. اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی کمیونٹی کی کانفیڈینشیلٹی کو بریچ نہیں کرنا. کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کانفیڈینشیل رکھنا ہے، ہم نے انشاءاللہ آپ آگے کوڈ آف ایتھکس بھی پڑھیں گے تو ہم نے کبھی کسی کی کانفیڈینشیلٹی کو بریچ نہیں کرنا. جو میڈیکل ریکارڈ ہوتا ہے وہ اس فیملی کی کانفیڈینشیل چیز ہے، وہ آپ نے اس فیملی کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. آپ کے پاس پروفیشنل کمپیٹنس ہو، انٹیگریٹی ہو کہ آپ جو چیز ANC کرنے جا رہی ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ کوالٹی کی ANC کیسے کرنی ہے. آپ کی کٹ پوری ہو. ایسے نہیں کہ ہم جا کے اور لوگوں کو جب ایک چیز ہمارے پاس ہے اور ہم ان کو مشورہ دیں کہ آپ جا کے وہاں سے ٹیسٹ کروا لیں. ہم گورنمنٹ آف پنجاب آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. آپ نے اپنی انٹیگریٹی کو جو ہے نا جی وہ وہاں پہ مضبوط رکھنا ہے. آپ نے کمیونٹی سینٹر اپروچ رکھنی ہے. انفارمڈ کنسنٹ لینے ہیں. نان ایکسپلوئٹیشن آف کمیونٹی ممبرس، ٹھیک ہے، ٹیم ورک، کولیبریشن، ایتھیکل رسپانس، ایڈوکیسی فار ولنریبل گروپس. یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں آگے ایک دفعہ مزید اس پہ ڈسکشن کر لیں گے. یہ وہی چیزیں ہیں کمیونیکیشن اینڈ کاؤنسلنگ سکلز جس میں کہ جی ہم کمیونٹی کے بغیر یہ ساری چیزیں کر ہی نہیں سکتے. آپ یہ 4 چیزیں جو اوپر لکھی ہیں نا پلیز اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. آپ نے ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے. متھس جو ہے نا جی آپ کے پاس کریکٹ آنسر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی متھ ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے
آپ نے بیہیویئرل چینج لے کے آنی ہے لوگوں کے اندر. لوگوں کا جو ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر ہے وہ ٹوورڈ اسکل برتھ اٹینڈنٹ ہونا چاہیے, وہ ٹوورڈ فزیشین ہونا چاہیے, ٹوورڈس ہیلتھ مینیجر ہونا چاہیے, ٹوورڈس مریم نواز ہاسپٹل ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں تب ہی ممکن ہیں جب آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوں. اب کمیونیکیشن سکلز کب اچھی ہوتی ہیں؟ لیٹس سے کہ میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کو ایکٹیو لسنر ہونا چاہیے. ایکٹیو لسننگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں یا کوئی بندہ جب آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ نے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے, اس کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا سارا فوکس اس کی طرف ہے. ایک آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی بات سننی ہے, اس کی وربل بات بھی سننی ہے, اس کی نان وربل بات بھی سننی ہے, اس کو انگیج رکھنا ہے. اس کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میں جس بندے سے مخاطب ہوں وہ کمپلیٹلی میری بات وہ میری بات سن رہا ہے, اور چاہے وہ جو بات بھی کرے, چاہے وہ کوئی متھ ہے, غلط بات ہے اور وہ آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے, تو آپ چپ کر کے ان کی بات سنیں گے, اور جب ان کی بات ختم ہو جائے گی تو پھر آپ نے اپنی انٹیگریٹی کو, ان کی کلچر رسپیکٹ کو, ان کی بات کو رسپیکٹ فلی آپ نے جو آپ کا سٹانس ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے ود ایویڈنس. آپ کو لگے کہ جب آپ نے اپنی سی ایچ ایس سے بات کروانی ہے, ڈاکٹر سے بات کروانی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پہلے تو انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دیز لیکچرز آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ یہ تمام میتھس کہ آپ کے پاس ریزنیبل آنسرنگ ہوگی. میں آپ کو فیلڈ کے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ جب لوگوں کی بات ہم بڑے پیار سے طریقے سے, ایکٹیو لسننگ کے طریقے سے, سمپل لینگویج میں سن لیتے ہیں, ان کو ایمپیتھی دیتے ہیں کلیئرٹی کے ساتھ, لوگ ہماری بات پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں. وہ جو ایک غلط برجنگ ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور لوگ سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس کے اوپر. آپ سائٹ پہ دیکھیں جس طرح لکھا ہے کلیئر, ایزیلی انڈرسٹینڈ اینڈ فری آف ٹیکنیکل جارگون. اب یہ ٹیکنیکل جارگن کا مطلب ہے کہ آپ نے جو لوگوں کو سمجھ آتی ہے نا چیز, اس کے بارے میں بتائیں. لیٹس سے کہ آپ بچوں کی ٹی بی, اور ہم گاؤں میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو انجیکشن لگانے آئے ہیں, اس سے چائلڈہڈ ٹیوبرکلوسس نہیں ہوگی. گاؤں میں بیٹھے ہوئے انسان کو یہ ٹیکنیکل ٹرم سمجھ نہیں آئے گی کہ چائلڈہڈ ٹیوبرکلوسس کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اور مجھے پتہ ہوگا کہ بچوں کی ٹی بی کو چائلڈہڈ ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں, لیکن گاؤں میں نہیں پتہ ہوگا. ہمیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بتائیں گے کہ ہم بچوں میں ٹی بی نہ ہو تو اس لیے یہ والا حفاظتی ٹیکہ لگا رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب آپ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل اور فری ٹیکنیکل جارگن سے بات کریں کے علاوہ بات کریں گے تو لوگ سنتے ہیں. سیکنڈ, رسپیکٹفل. کوئی ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی کو ڈس رسپیکٹ کریں اور پھر اس کے اوپر اپنی چیزیں امپلیمنٹ کریں, تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. دوسرا, سپورٹیو رہنا ہے, انکریجنگ, لوگوں کو انکریج کرنا ہے. آپ نے جو باتیں بتانی ہے, ٹو وے کمیونیکیشن ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک اگلا بندہ بول رہا ہے اور آپ کا منہ کسی اور طرف ہے اور آپ لکھنے میں مصروف ہیں, یا آپ ٹیب پہ اپنی وہ ایکٹیویٹی کرنے میں مصروف ہیں اور وہ بولنے کے بعد چپ ہو جاتا ہے. یہ وہی کمیونیکیشن سکل جس کی ہم نے بات کی ہے کہ ہر وہ الفاظ جو ہمارے منہ سے نکلے گا, یا وہ کسی سے ہم اس کا بھروسہ جیتیں گے یا ہم اس کو توڑ دیں گے. ہمارا لہجہ, ہمارا ایٹیچیوڈ, ہمارے بات کرنے کا طریقہ, اگر ہم کسی کو رسپیکٹ کے ساتھ دیکھیں گے, اس کو سنیں گے, تو ہم لوگوں کی صحت کو بہتر کر رہے ہوں گے. دوبارہ وہی چیزیں جو ہماری رسپانسبلٹیز کے اندر ہیں وہی لوگ ہم سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو, جو ہمارے گھرانے ہوں گے, ان کو ان کی ہائیجین پہ, نیوٹریشن پہ, بریسٹ فیڈنگ پہ, نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کے اوپر ایجوکیٹ کرنا ہے. ہمیں کوئی اگر ڈیزیز ملتی ہے, ارلی ڈیٹیکٹ کریں گے اور ہم اس کو رپورٹ کریں گے. ہم اپنے 3500 کی آبادی میں جو پریگننٹ مدرز ہوں گی اور جو لیکٹیٹنگ مدرز ہوں گی, دونوں کو رجسٹر کرنا ہے. ہم فیملیز کو امیونائزیشن کے لیے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کے کورس مکمل کریں. ہم اپنے 3500 کے گھرانوں میں واش کی پریکٹسز, واش جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا, واٹر, سینیٹیشن, ہائیجین, کہ ہم نے صاف پانی کے طریقے بتانے ہیں, مہیا کرنے ہیں, ہم نے ان کی سینیٹیشن بہترین کروانی ہے, ہم نے ان کی ہائیجین پریکٹسز اچھی کرنی ہیں, ہم نے ایمرجنسی رسپانس کے اندر گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے,
ہم نے لوگوں کا برتھ ریکارڈ، ڈیتھ ریکارڈ، ویکسینیشن ریکارڈ، بیسیکلی آپ نے انٹریز کرنی ہے اپنے ای ایم آر کی ایپ میں، جو آپ کی ایک ہی ایپ ہوگی، تو وہ آٹومیٹکلی آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ بنتا جائے گا، اور اس ریکارڈ کی انٹیگریٹی ہونا چاہیے کہ وہ اصل ایکچوئل ریکارڈ ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہم نے سیشنز کنڈکٹ کرنے ہیں خواتین کے اندر، اسکولز کے اندر، جو ہمارا ٹاسک ہوگا، ہر وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ جی ہمارے گول کی طرف ہمیں لے کے جائے گی، وہ ہم نے اپنی کمیونٹی کو بتانا ہے۔ اور آپ نے اپلائی ٹریننگ نالج ٹو امپروو کمیونٹی ہیلتھ، اوبویسلی جس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم نے سارے کام کرنے ہیں کمیونٹی کی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے۔ اینڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک سی ایچ آئی کے پاس ہونی چاہیے، جس میں یہ سارٹ آف ٹریننگ مینول ہے جس پہ ہم ٹریننگ کر رہے ہیں۔ آپ بار بار اس کو سنیے گا، آپ کے پاس ہوگا، آپ نے پڑھنا ہے، گورنمنٹ آپ کو ٹیبلٹ پرووائڈ کرے گی، بیسک میڈیسن ہوگی جس میں پروبیبلی پیناڈول ہوگی، او آر ایس ہوگا، روٹف ہو سکتا ہے، آر ڈی کٹس ہوں گی، ریپڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ کٹس ہوتی ہیں جس سے فوراً آپ چیک کر کے بتا سکتے ہیں کسی کو ہیپاٹائٹس بی، سی، ایچ آئی وی، یہ چیزیں تو نہیں ہے۔ تھرمامیٹر ہونا چاہیے آپ کے پاس، کسی کا بخار چیک کرنا ہو، آپ کے پاس میئرنگ میٹ ہونا چاہیے، بچے کو ہائٹ بورڈ ہونا چاہیے، یہ مڈ آرم سرکمفرنس ٹیپ ہوتی ہے جس کو مواک ٹیپ کہتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کرنے والا ہونا چاہیے، آپ کے پاس ویکسینیشن کا کیریئر ہونا چاہیے، گلوکومیٹر ہونا چاہیے، شوگر چیک کر سکتے ہیں آپ، ایچ پی میٹر ہونا چاہیے، بلڈ کی کوانٹٹی چیک کر سکتے ہیں آپ، زنک آپ کے پاس ہو سکتی ہے، آپ کے پاس جاب سے یا لوگوں کو کاؤنسلنگ کرنے والے کارڈز ہو سکتے ہیں۔ یہ میں جلدی اس لیے پڑھ گیا ہوں کہ ہم آنے والے مزید ٹولز کے اندر اس کو مزید ڈسکس بھی کریں گے۔ سو دیز آر دی 6 امپورٹنٹ کی میسیجز جس کی بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ارلی ڈیٹیکٹ کرنی ہے ڈیزیزز، آپ نے اس کو رپورٹ کرنا ہے، آپ نے ویکسینیشن کروانی ہے، ویکسینیشن کروانے سے آپ نے لوگوں کو پریونٹ کرنا ہے کہ بیماریاں نہ ہو، پریونٹیو کیئر بہتر کرنی ہے، آپ نے 3500 کے علاقوں میں پریگننٹ لیکٹیٹنگ مدرز ڈھونڈنی ہے، آپ نے ان کی اے این سی کرنی ہے، آپ نے ان کی ڈیلیوری کروانی ہے، آپ نے ان کی پی این سی کرنی ہے۔ جو بچہ پیدا ہوگا آپ نے اس کا ریکارڈ رکھنا ہے، اس کی ہیلتھ کا، اس کی گروتھ کا، اس کے ویٹ کو ٹریک کرنا ہے تاکہ وہ بریسٹ فیڈنگ پر رہے اور بہتر طریقے سے اپنے مستقبل کی طرف گامزن ہو سکے، اور اس کی امیونائزیشن کروانی ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد آپ نے فیملی کو فیملی پلاننگ کے لیے کاؤنسل کرنا ہے اور ان کو برتھ اسپیسنگ کے بینیفٹس بھی بتانے ہیں جو اوبویسلی ہم اپنے آنے والے مینول کے اندر پڑھیں گے۔ آپ نے واش پہ کام کرنا ہے، لوگوں کو سینیٹیشن امپروو کرنی ہے، ماسکیٹو کنٹرول کروانا ہے، فیملیز کو بیلنسڈ نیوٹریشن کے اوپر آپ نے لیکچرز بھی لازمی دینے ہیں جو ہم اپنے آنے والے جو ماڈیول ہوگا یا وی لاگ ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے نا جی بتائیں گے۔ لوگوں میں بہت سارا سٹگماز ہوتے ہیں، متس ہوتے ہیں ولنریبل گروپس کے اندر، لیٹ سے کہ جیسے موبائل مائگریٹری پاپولیشنز ہوتی ہیں ہماری، جو جھگی والے جن کو ہم کہتے ہیں، موسٹلی ان کے اندر متس ہوتا ہے کہ وہ حفاظتی ٹیکہ جات نہیں لگواتے، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ لگوا لیتے ہیں۔ تو ہم نے ہیلتھ سیشنز کنڈکٹ کرنے ہیں کمیونٹی کے اندر، ان کے جو مت ہوتے ہیں ان کو کریکٹ کرنا ہے، مس انفارمیشن جو لیڈ کر رہی ہوتی ہے اس کو آپ نے رسپیکٹفل طریقے سے اچھی انفارمیشن کے ساتھ پراپرلی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر کے لسننگ دینی ہے، اور آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اپنا میسیج ان ولنریبل گروپس کو۔ موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ نے جو ریکارڈ ہے اس کو ایکوریٹ ریکارڈ کرنا ہے ہاؤس ہولڈ کو، تاکہ آپ اسٹرینتھن کر سکیں کمیونٹی لنکیج ود ادر ہیلتھ فیسلٹیز۔ تو تھینک یو سو مچ فار یور ایکٹیو لسننگ۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، اور ہمارے اگلے جو موڈیولز ہوں گے جس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی بہنوں کے لیے یہ سارا نالج جو ہے وہ اس کو ایک جگہ پہ پلیس کر دیں، تاکہ آپ کو جب دوبارہ یہ سننے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ اس کو سن بھی سکیں۔ تو تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے جی۔